الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد الآية باب قول ما شاء الله وشئت. محترم حاضرین، کتاب التوحید کا 43واں باب اس قول کے تعلق سے ہے جو عام طریقے سے لوگ کہتے ہیں الا من رحم اللہ، مگر جن کو توحید کی اور شرک کی حقیقت معلوم ہے وہ بچتے ہیں اور اہتمام کرتے ہیں کہ کیا منہ سے بول رہے ہیں کہ یہ شرکیہ کلمہ تو نہیں ہے. لیکن عام لوگ لا علمی میں یا غفلت میں بول جاتے ہیں جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. خوب دھڑلے سے اس کا استعمال ہوتا ہے. اس جملے کی کیا حقیقت ہے اس کو مؤلف بیان کرنا چاہتے ہیں. یہ جملہ سنگین ہے. آدمی اس جملے میں کہتا ہے جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. اللہ چاہے اور آپ چاہیں، اس جملے کا دو پہلو ہوگا. اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ بندے کا چاہنا اللہ کے چاہنے جیسا ہے، مساوات، ایکویلٹی، تو ایسی دونوں صورتوں کے اندر شرک اکبر ہے. اور اگر یہ کہے کہ اللہ چاہے اور آپ چاہیں اور عقیدہ یہ ہو کہ اس کا چاہنا کمتر ہے، یہ آدمی اپنے مقام مرتبے میں کمتر ہے، یہ اللہ کے مساوی نہیں ہے، تو بھی یہ لفظ واو کا لفظ جو جمع اور مشارکت کو چاہ رہا ہے یہ اس جملے کو شرک اصغر بنا رہا ہے. اور ایسا بولنے والا شرک اصغر کر رہا ہے اگر اس کو علم ہے. تو نہیں ہے، لا علمی میں بولا تو کوئی بات نہیں، لیکن علم کے بعد اگر بولتا ہے اللہ چاہے اور آپ چاہیں، ہمارے لیے اللہ اور آپ ہیں، اوپر اللہ ہے، نیچے آپ ہیں، زمین پر آپ ہیں ہمارے، اگر ایسا جملہ بولتا ہے تو بندے کی اللہ کے مقابلے میں کم طریقہ یقین رکھنے کے باوجود بھی یہ جملہ شرک اصغر ہوگا. اور یہ بات کتاب التوحید کے درس میں کئی مرتبہ ہم گوش گزار کر چکے ہیں کہ شرک اصغر ہونے کے باوجود بھی شرک کے علاوہ کسی بھی بڑے سے بڑے گناہ سے سنگین. تو ماشاء اللہ و شیطان نہیں کرنا چاہیے. کیا کہنا چاہیے اس کے مقابلے میں وہ بات آئے گی ہمارے درس میں. صاحب کتاب رحمۃ اللہ علیہ نے سنن نسائی کے حوالے سے، سند صحیح ہے، حدیث ذکر کیا ہے قتیلہ سے یا قتیلہ سے، قتیلہ بنت صفی الجوہنیہ یا الانصاریہ. قتیلہ کہتی ہیں کہ ایک یہودی آیا رسول اللہ کے پاس، وہاں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. یہودی کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کو. یہ نام شاید ان کے کسی فعل کی وجہ سے سورہ اعراف میں آیت نمبر 156 میں اللہ نے لکھا ہے انا ہدنا الیک. انا، اللہ نے سورہ اعراف 156 میں بیان کیا ہے انا ہدنا الیک، ہم تیری طرف پلٹے. تو ہدنا مانے تبنا، توبہ کیا، پلٹے. تو اس کے اعتبار سے ان کو یہودی کہا جاتا ہے. وہ پلٹے ہوں گے کسی معاملے میں، اللہ کی طرف رجوع کیا ہوگا، توبہ کیا ہوگا. یا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں ایک کا نام آتا ہے یہوذا، تو یہوذا بن یعقوب کی نسل چل رہی ہے یہ، اسے ان کو یہودی کہتے ہیں. چلیے دونوں بات مانتے ہیں، نسلی اعتبار سے بھی یہودا کی اصل تھے اور اپنے عمل کے اعتبار سے بھی رجوع کرنے والے. ہدنا الیک، تبنا الیک سے اگر لے لیں تو عمل اور نسب دونوں اعتبار سے یہودی. مگر یہودی کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے. تو یہ شخص آیا ایک یہودی اور اس نے کہا کہ تم لوگ کہتے ہو، تم لوگ شرک کرتے ہو. یہ بات کہہ رہا ہے ملامت کے طور پر، مذمت کے طور پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملامت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت ہے اور صحابہ کی مذمت ہے. تم لوگ شرک کرتے ہو. لوگوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے تم لوگ شرک کرتے ہو. تم لوگ کہتے ہو ما شاء اللہ و شاء محمد. تم لوگ کہتے ہو والکعبہ، یعنی کعبہ کی قسم کھاتے ہو، کہتے ہو قسم کعبہ کی. کتنا معظم گھر ہے اللہ کا، لیکن ہے مخلوق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں کتنی معظم ہے، لیکن ہے مخلوق. تو اگر تم کہتے ہو والرسول والکعبہ، رسول کی قسم، کعبہ کی قسم، تو مخلوق کی قسم. بات مذمت کی کر رہا ہے لیکن بات سچ کہہ رہا ہے، حق کہہ رہا ہے. آپ نے کچھ انکار نہیں فرمایا، چپ رہے. اگر دشمن اور مخالف سے بھی کوئی بات حق کی ملے تو آدمی کو قبول کرنا چاہیے، چاہے وہ خود ہی حق سے ہٹا ہوا ہو. یہودی خود ہی بڑے شرک میں مبتلا ہے. حضرت عزیر کو ابن اللہ کہہ رہے ہیں اور وہ چھوٹے شرک کے متعلق ملامت کر رہے ہیں کہ تم لوگ شرک کرتے ہو، کہ کہتے ہو جو اللہ چاہے اور جو محمد چاہے، ماشاء اللہ وشاء محمد، اور کہتے ہو والکعبہ، کعبہ کی قسم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، کیونکہ بات اس نے صحیح کہی تھی، اگرچہ عداوت میں کہی تھی، ملامت اور مذمت کے طور پر کہی تھی. آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ کہو ما شاء اللہ ثم شاء محمد. واؤ کو ثم سے بدل دو، پھر اللہ چاہے پھر محمد چاہیں. بہت قریب ترین تبدیلی آئی.
ہمارا پروگرام ہوتا ہے ماشاءاللہ، تھوڑی سی چینجنگ عمل میں آتی ہے. اگر ایک سے زیادہ درس میں ہم بیٹھتے ہیں تو ٹیکنیکلی آپ ذرا آگے آئیں، آپ ذرا پیچھے ہٹیں، یا تھوڑا دائیں کھس کے تھوڑا بائیں کھس کے، اس طرح کی بات ہوتی ہے. قریب یعنی بدلاؤ ہو تو قریب قریب کا بدلاؤ ہو، یہ میرے کہنے کا ہوتا ہے. پورا سینٹینس نہیں بدل دیا آپ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا جملہ نہیں بدلا، کہا بس واو کو ثم سے بدل دو، اللہ چاہے پھر محمد چاہے، اور والکعبہ نہ کہو، ورب الکعبہ کہہ دو، کعبہ کے رب کی قسم، عین توحید ہے، کہہ دو کعبہ کی قسم، عین شرک ہے، شرک اصغر ہے، کیونکہ غیر اللہ کی قسم ہے. اللہ یہ کہ غیر کو اللہ کی عظمت کے برابر مانا جائے تب تو شرک اکبر ہو. اگر آپ یہ سوال کیجئے کہ یہ بات یہودی نے کیوں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں صحابہ کو منع کیا، یہ سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے. تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہوئے ان کو نہیں سنا ہوگا، آپ نے نہیں جانا ہوگا. پھر کوئی یہ کہے کہ اللہ تو سن رہا تھا، اللہ تو جان رہا تھا کہ یہ لوگ ایسا بولتے ہیں اپنی مجلسوں میں، تو پھر کیوں اللہ نے ان کو یہ جملہ کہنے کا موقع دیا، یا اس جملے پر ان کو باقی رکھا، اپنے نبی کو بتاتا کہ ایسا یہ لوگ بول رہے ہیں. تو یہ سوال بہرحال قائم رہے گا، لیکن اس کا شاید یہ جواب ہو کہ اس سوال کرنے میں خود شپت لگ رہی ہے انشاءاللہ تعالی یہودیوں کو کہ ایک طرف چھوٹے شرک کے لیے تو تم آئے مذمت کرنے کے لیے، چلو ہم نے تم کو قبول کر لیا، بات اچھی تھی قبول کر لیا، لیکن تم کو اپنا بڑا شرک نظر نہیں آتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، تاکہ یہ حجت ان کے خلاف بھی ہو کہ تم دوسرے کو تو شرک سے منع کرتے تھے، چھوٹے شرک سے تم منع کرتے تھے اور خود اپنے بڑے شرک میں مبتلا تھے. تو گویا انہوں نے اپنے خلاف اور بھی حجت قائم کر لی، گویا ان کی بھی ایک طرح سے تنبیہ ہوئی اس بات کے اندر. واللہ اعلم. اصل میں یہ کہنا ہے مقصود کہ ماشاء اللہ و شاء محمد، اس میں کہنے والا تکریم کر رہا ہے، لیکن کوئی بھی ایسا لفظ جس تکریمی لفظ سے شرک کی بو آتی ہو، شرک کی جھلک آتی ہو، وہ منع. چنانچہ نسائی شریف میں ہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا رسول اللہ ہم سے خطاب کرتے ہوئے، یا رسول اللہ ما شاء اللہ و شئت، دیکھا ما شاء اللہ و شئت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں. جب یہ جملہ کہا، دیکھو یہاں سنا تو آپ کیسے ایکشن لیا ہے، آپ نے کہا کہ اجعلتنی للہ ندن، اور حمزہ استفہام کا انکار کے لیے سخت انکار فرمایا، تم نے مجھ کو اللہ کا شریک بنا دیا. انتہائی درجہ نفرت کے انداز میں آپ نے، غصے کے انداز میں، انکار کے انداز میں آپ نے فرمایا کہ تم نے مجھ کو اللہ کا شریک بنا دیا. آپ نے سنا منع کیا. ہو سکتا ہے صحابہ کہتے رہے آپ نے سنا نہیں تھا، جس نے کہا آپ نے منع کیا. یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ سنتے تھے اور چپ رہتے تھے، یا اگر کوئی مصلحت رہی ہوگی، کوئی وجہ رہی ہوگی تو اور وجہ ہے، لیکن فوراً آپ نے اس کے جملے کو کنڈم کیا، کہا قل، یا کہا بل ماشاء اللہ وحدہ، یعنی یہ کہو ماشاء اللہ وحدہ، صرف اکیلے اللہ چاہے گا وہی کچھ ہوگا. یہاں آپ نے یہ بھی نہیں کہا ماشاء اللہ ہو ثم شاء محمد، کیونکہ بہرحال یہ کہنا ماشاء اللہ وحدہ، صرف اللہ چاہے، یہ کہنا یہ اور افضل ہے، بہتر ہے. لیکن اگر آپ کہنا ہی چاہتے ہیں کسی کے لیے تو آپ کہیے ماشاء اللہ ہو ثم شاء فلان، اللہ چاہے پھر آپ چاہیے، لیکن یہ تو کسی حال میں نہ کہو کہ اللہ چاہے اور آپ چاہیے. تو آپ نے اس جملے پر اس نے کہا ماشاء اللہ و شئت، تکریم کے لیے کہہ رہا ہے، کبھی بھی توہین مقصود نہ تھی، اور شاید اس کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ جملہ شرکیہ جملہ ہوگا، لیکن آپ نے کہا کہ اس نے اللہ کے ساتھ مجھ کو شریک کیا ہے لفظی طور سے. اگر کہے کہ نہیں آپ کی مشیت، آپ کا چاہنا ہے نبی اللہ کے چاہنے جیسا ہے، تو واللہ یہ تو شرک اکبر ہوگا. کہ جائے کہ لوگ یہ کہے کہ صاحب اللہ چاہے نہ چاہے، اگر رسول چاہے تو سب کا بیڑا پار. اگر یہ بات کہہ دیا تو یہ اور بڑا سنگین کفر ہو گیا، شرک ہو گیا. دیکھیے غلو سے بچنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی الی آخر، مشہور آیت ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 110. کہہ دیجئے کہ میں صرف بشر ہوں اور وہ بھی تمہاری جیسا. انسان ہونے میں ہم میں تم میں کوئی فرق نہیں ہے. تمہارے پاس بھی ناک ہے، 2 آنکھ ہے، 2 کان ہے، 2 ہاتھ ہے، 2 پاؤں ہے، تم بھی بیوی کرتے ہو، تم بھی کھاتے ہو، تم بھی پیتے ہو، ہم بھی کھاتے ہیں، ہم بھی پیتے ہیں، ہمارے پاس بھی وہی کیفیت ہے. ہم بھی بیمار پڑتے ہیں، ہم کو بھی بھوک لگتی ہے، ہم کو بھی پیاس لگتی ہے، ہم کو بھی سر میں درد ہوتا ہے تو ہم کو تکلیف ہوتی ہے. ساری چیزیں کہاں برابری. ہاں ایک چیز میں اللہ رب العالمین نے فوقیت اور فضیلت دی ہے، یا ایک چیز جو وجہ امتیاز ہے ہم کو تم لوگوں سے ممتاز کرتی ہے، وہ یہ کہ اللہ نے ہم کو رسول بنایا. میرے پاس اللہ کا کلام آتا ہے، وہی اترتی ہے، جبریل امین آتے، یہ ہے فضیلت. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام واجب ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اخلاق کریمانہ سے نوازا تھا، بڑے عمدہ اوصاف سے نوازا تھا، لیکن یہ تمام اوصاف جن سے اللہ نے آپ کو نوازا وہ سب بشریت کی حدود میں تھے، بشریت سے باہر نکل کے نہیں. الوہیت کا کوئی حصہ آپ کو حاصل نہ تھا. اگر ہم آپ کو الہ مان لیں
یا الوہیت کی کسی خصوصیت سے آپ کو متصف کر دیں، یا رب تعالیٰ کی کوئی خاص صفت جو اس کی ربوبیت کی ہے وہ آپ کے اندر ثابت کر دیں، تو واللہ ہم ایمان سے خارج ہو جائیں گے۔ تو احترام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واجب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت واجب ہے، لیکن غلو سے پرہیز کرنا بھی واجب ہے۔ غلو کرنا حرام ہے اور انسان کو شرک میں مبتلا کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ایک مختصر سے وقفے کے بعد پھر میں آپ کے سامنے۔ لا الہ الا اللہ۔ نہایت مفید سبق ہم پڑھ رہے ہیں کہ آدمی کو ماشاء اللہ و شاء فلان نہیں کہنا چاہیے، یہ شرکیہ کلمہ ہے۔ اور اس سلسلے میں وقفے سے قبل آپ نے 2 حدیثیں سنی، قتیلہ کی جو یہودیوں نے کمنٹ کیا، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی، ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کہا ماشاء اللہ و شیتا، تو آپ نے اس پر سخت انکار فرمایا اور کہا جعلتنی للہ ندًا، صرف اللہ کے اکیلے چاہنے سے ہوگا۔ یہ کہو یہ زیادہ اچھا جملہ ہے ثم کے مقابلے میں، ماشاء اللہ ثم شاء فلان کے مقابلے میں ماشاء اللہ وعدہ وہی ہوگا جو صرف اللہ چاہے گا، یہ اور بھی زیادہ اچھا جملہ ہے۔ اسی مضمون کی ایک حدیث ہمارے سامنے ہے، ابن ماجہ میں، سند حسن ہے۔ طفیل بن سخبرہ صحابی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ماں جائی بھائی ہیں، یعنی ان کی ماں طفیل کی رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ام رومان ایک ہی ہے۔ ام رومان سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بعد میں شادی کی تھی، اور یہ خاتون ام رومان پہلے کسی حارث بن سخبرہ کی زوجیت میں تھی، پھر اس کے بعد وہ حضرت ابوبکر صدیق کی زوجیت میں آئی۔ تو اس طریقے سے طفیل رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ دونوں کی ماں ایک ہے اور باپ الگ الگ ہے، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں ماں جائی بھائی۔ اور اگر باپ ایک ہو اور ماں 2 ہو تو اس کو کہتے ہیں اللاتی بھائی بہن، سوکن کے بیٹے بیٹیاں۔ اور اگر ماں باپ ایک ہوں، دونوں بھائیوں کے، دونوں بہنوں کے، بھائی بہنوں کے، تو وہ کہتے ہیں اشقاء، سگے بھائی بہن۔ تو سگے بھائی بہن سوتیلے میں 2 ہوتا ہے، باپ شریک یا ماں شریک۔ بہرحال طفیل کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، ایک خواب کا ذکر انہوں نے کیا نبی صاحب کے سامنے، کہا میں نے خواب دیکھا، اور خواب میں یہ دیکھا کہ میرا گزر ہوا ہے یہود کی ایک جماعت پر۔ تو اس کے بعد میں نے ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ بہت اچھے لوگ ہو، لأنتم القوم، کیا کہنا تم لوگوں کا، کاش تم یہ نہ کہتے کہ عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اگر یہ نہ کہتے تو بہت اچھے لوگ۔ یوں تو یہودیوں کے یہاں بہت سی شرارتیں تھی، بہت سی بدعقیدگی تھی، لیکن تمام باتوں میں، تمام خرابیوں میں سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ وہ عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ عزیر ایک مرد صالح تھے، یہود کے ایک بڑے عالم تھے، لیکن ان کی شخصیت میں غلو کرتے ہوئے ان کے علم سے متاثر ہو کر اس کو ابن اللہ کہہ دیا۔ اس اہم خرابی کا طفیل رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا ہے خواب میں۔ دیکھیے دعوتی انداز یہ ہوتا ہے، کون ہو تم لوگ؟ کہا یہود۔ کہا بہترین لوگ، ایک نبی کی امت ہو، کیا کہنا تمہارا، کاش تم یہ نہ کہتے کہ عزیر اللہ کے بیٹے۔ تو اس نے کہا کہ تم کون ہو؟ کہا میں فلاں ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا، مثال کے طور پر۔ کہا تم لوگ بھی بہت اچھے ہو، کیا کہنا تمہارا، کاش کہ تم یہ نہ کہتے ماشاء اللہ و شاء محمد، اللہ چاہے اور محمد چاہے۔ ہم سنتے ہیں نا، تم کہتے ہو ماشاء اللہ و شاء محمد، اللہ چاہے اور محمد چاہے، جوڑ دیا تم نے محمد کو اللہ کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں آگے چلا، خواب میں ہے نصارہ سے گزر ہوا، عیسائیوں کی جماعت سے، تعارف ہوا ہوگا کون لوگ؟ کہا نصارہ، عیسائی۔ کہا کیا کہنا تم لوگ بہت اچھے ہو، تم لوگ بہت اچھے لوگ ہو، کاش کہ تم یہ نہ کہتے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے۔ کہا کہ تم بھی بہت اچھے ہو، کاش کہ تم یہ نہ کہتے کہ اللہ چاہے اور محمد چاہے۔ خواب ختم ہوا، جگ گئے۔ کتنا اچھا خواب ہے، علمی خواب ہے، ترتیب وار ہے۔ ایک آدمی خواب دیکھتا ہے، سر کٹ گیا، دھر اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ اب گیا کسی کے پاس، ڈھونگی کے پاس، ایسا خواب دیکھا، او تمہارے پیچھے دشمن لگا ہوا ہے، سر کٹ گیا، دھر تمہارا دوڑ رہا ہے، اچھا سانپ تم کو کھدیر رہا ہے، اچھا یہاں پہاڑ پر چڑھ گیا ہوں میں، نیچے کھائی میں گرا ہوں، پھر کھائی سے میں تیر رہا ہوں۔ ارے شیطان عقل سے کھیل رہا ہے، خواب دوڑا رہا ہے، پاگل کر رہا ہے۔ کچھ سب کے چکر میں مت پڑو، اگر نیند کھلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، بائیں طرف 3 مرتبہ تھکا دو، کروٹ بدل کے سو، اٹھ جاؤ وضو کر کے، اگر دوڑی کا نماز پڑھ کے آتے بستر پر الحمدللہ۔ اگر کوئی برا خواب آئے مت کسی کو بیان کرو، اللہ سے عافیت چاہو۔ انتہائی پاکیزہ خواب تھا، علمی خواب تھا، مرتب خواب تھا۔ جب صبح جگے تو لوگوں سے ذکر کیا جو ان کے دوست احباب رہے ہوں گے، میں نے ایسا خواب بھی دیکھا۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے بھی سب ان کے پاس آیا اور میں نے آپ سے ذکر کیا، تو آپ نے پوچھا کہ کیا تم نے اس کا ذکر کسی سے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں کچھ لوگوں سے ذکر کیا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ اگر تم نے کسی سے ذکر نہیں کیا ہے تو ہم کسی وقت لوگوں کو بلا کر کے
ان کو کہہ دیں گے، سمجھا دیں گے. لیکن جب تم نے کسی کو کہہ دیا ہے یا کچھ لوگوں کو کہہ دیا ہے تو بات تو پھیل گئی ہے. تو اب ضروری یہ ہے کہ میں اس کو اپنی سے خود سے تمام لوگوں کو اکٹھا کروں اور ابھی کا ابھی بیان کروں تاکہ غلط کوئی میسج نہ جائے. گویا فوراً آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور خطبہ دیا، اللہ کی تعریف کی، اور صلاۃ والسلام کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم میں سے بعض کو طفیل نے اپنے خواب کی بابت بتلایا. سنو، میں بھی چاہتا تھا منع کرنا، مجھے بھی یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی، کھٹکتی تھی، لیکن کسی وجہ سے میں نے تم کو نہیں کہا. وہ وجہ کیا ہے؟ کنفیوز میں ہونے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ حدیثوں میں ہے، مسند احمد وغیرہ کی روایت میں، کہ آپ نے کہا کہ مجھے حیا روکتی تھی. ایک چیز تمہاری زبان پر جاری تھی، میں چاہتا تھا روکنا، لیکن حیا مجھ کو روکتی تھی. کوئی آپ سے پوچھے کہ کیا ایک غلط کام ہو رہا ہے، منکر ہو رہا ہے، کیا حیا کی وجہ سے آدمی اس کو نہ ٹوکے؟ منکر پر انکار کرنا واجب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حیا نے کیسے روکا؟ کہ ہرگز منکر پر انکار کرنے سے حیا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں روکا، اور ہم کو بھی نہ روکے، اور آپ میں سے بھی کسی کو نہ روکے. اگر منکر ہے انکار کیجئے، حیا کی وجہ سے زبان اپنی بند مت رکھیے. چونکہ اللہ رب العالمین نے اس سلسلے میں کوئی ممانعت اتاری نہیں ہے، مناہی کا کوئی حکم نہیں اتارا ہے، اس لیے مجھے لگتا تھا کہ اگر اللہ نے ابھی نہیں اتارا ہے تو چلو چل رہا ہے، چلتے تو. مگر میں اندر سے پسند نہیں کرتا تھا، لیکن جب انہوں نے خواب دیکھ لیا ہے اور یہ اچھا خواب ہے تب بیان کرنا ہمارے لیے ضروری ہو گیا. وہ بات جو میرے دل میں کھٹکتی تھی وہ میں چاہتا تھا، لیکن چونکہ ممانعت اللہ کی طرف سے نہیں آئی تھی، اگر حکم آیا ہوتا منع کرنے کا تب تو ایک دم ضروری تھا آپ کے لیے. تو میں نے تھوڑا اس معاملے میں ڈھیل دیا. یہ جواب دینا ہوگا. منکر پر انکار کرنے کے سلسلے میں حیا رکاوٹ نہیں بننی چاہیے. ضروری ہے کہ آپ انکار کریں، لیکن چونکہ حکم نہیں ابھی آیا ہے اللہ کی طرف سے، اس لیے میں نے اس کو بہت اہمیت نہیں دی. اب جب کہ انہوں نے خواب دیکھا ہے تو میں بتاتا ہوں. اور دیکھو، سن لو، آج کے بعد تم میں کا کوئی یہ نہ کہے ماشاء اللہ وشاء محمد، یہ نہ کہے، بلکہ آپ نے فرمایا کہے ماشاء اللہ وحدہ، ماشاء اللہ وحدہ. اس طریقے سے آپ نے اس مرتب خواب کی روشنی میں ذکر کیا. غیر نبی کا خواب بھی ماشاء اللہ شریعت کے احکام کو ثابت کرنے کا کئی موقع پر ذریعہ بنا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں جب شریعت اتر رہی تھی اور آپ زندہ تھے، ایک صحابی نے دیکھا، عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے اذان کو خواب میں دیکھا. ان کے خواب پر اور پھر بعد میں اللہ کی طرف سے تائید بھی آئی ہوگی، آپ نے اذان شروع کر دیا. تو اذان بھی ایک صحابی کے خواب پر ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، زمانہ نزول وحی میں، اگر کسی صحابی نے کوئی خواب دیکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہری جھنڈی دی ہے تو وہ خواب شرعی حکم کو ثابت کرنے کا ذریعہ بنا ہے. اس لیے ماشاء اللہ ہو وشیتا، جو اللہ چاہے اور آپ چاہے، اس کی سنگینی آپ نے سمجھ لیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توحید کے مسائل، توحید کے حقائق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شرک اکبر اور شرک اصغر میں شرک جلی اور شرک خفی، تمام شرکوں سے یہ جو شرک ہے ماشاء اللہ وشیتا، جو اللہ چاہے اور آپ چاہے، یہ شرک اصغر شرک جلی ہے کیونکہ اس کا تعلق قول سے، اور جو ریاکاری ہے وہ شرک خفی ہے. اللہ تعالیٰ شرک کی تمام قسموں سے ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم باقی وقت میں آپ کے کچھ سوالوں کو سننا چاہیں گے. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آج کل گھروں میں بھی قرآن کی آیات لگا دیتے، یہ کام ہونے کے لیے فریم لگا ہوا ہے، سب قرآن کی آیات ہے، یہ شرک میں گنے آتا ہے؟ یہ سب کمائی کا گورکھ دھندا ہے، یہ شرعی عمل نہیں ہے، ناجائز عمل ہے. اور ہم سمجھتے ہیں، اللہ مجھ کو معاف کرے، کہ یہ قرآن مجید کی ایک طرح سے توہین بھی ہے کہ قرآن مجید کو تجارت کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، چھپوایا جا رہا ہے، فریموں میں آویزہ کیا جا رہا ہے، تجارت کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. چاروں قل لکھا ہوا ہے، آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے، گھڑی بنائی ہوئی ہے. کمزور عقیدے والا خوب ایسی گھڑیوں کو خریدا ہے، اور یہ گھڑی کا کاروبار غیر مسلم کر رہے ہیں، یا چلو مسلمان بھی کرتا ہوں، تاکہ لوگ آیتوں کی وجہ سے اس کو لے اور لے جاؤ، بھائی گھر میں رکھو، چاروں قلے. شیطان بھاگتا، شیطان کدھر بھاگتا ہے؟ جب تک کہ آپ اس سے تعوذ نہ پڑھیں، قرآن مجید نہ پڑھیں، شیطان گھر سے نہیں بھاگتا. جب سورہ بقرہ پڑھیں گے، قرآن مجید کی دوسری صورتوں کی تلاوت کریں گے تو شیطان گھر سے بھاگے گا. صرف فریم لگا دینے سے شیطان نہیں ہوتا. تو کیا ایسے گھروں میں شیطان کو نہیں آنا چاہیے جن گھروں میں قرآن مجید ہوتے ہیں؟ ہر مسلمان کے گھر میں 2-4 قرآن ہوتا ہے، پھر یہ فریم لگانے کی کیا ضرورت ہوئی؟ اور کچھ مولوی سے لکھوا کر کے دروازے پر ٹانگنے کی کیا ضرورت پڑی؟ آلریڈی پورا قرآن تو گھر میں موجود ہے. تو قرآن مجید پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، اور دنیا کو اس کی طرف بلانے کے لیے آیا ہے. یہ توہین ہے قرآن مجید، اور گورکھ دھندا ہے، کاروباری انداز. واللہ اعلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جب ہم کسی دوست سے ملتے ہیں اور اسے مل کر بولتے ہیں کہ انشاءاللہ میں کل ملوں گا آپ سے، تو وہ بولتا ہے بھائی تم انشاءاللہ مت بولو، تم وعدہ کرو کل ملو گے کہ یا نہیں ملو گے. تو یہ ایسے شخص کو کیسا سمجھایا جائے؟ یہ اس شخص کی بے وقوفی ہے یا لا علمی ہے. اس کو سمجھائیے کہ اللہ نے اپنے نبی سے کہا ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اپنے نبی سے کہا ہے کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے سے بڑا کوئی وعدہ تھا؟ جب آپ کہتے تھے تو دل سے بھی کہتے تھے اور زبان سے بھی کہتے تھے، دل زبان کا ساتھ دیتا تھا کہ کل میں یہ بتاؤں گا، کل میں یہ کہوں گا، لیکن کل جبریل نہیں آئے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو بھی تعلیم دی اور آپ کے ذریعے آپ کی امت کو بھی تعلیم دی۔ 1 منٹ کے بعد کیا ہوگا وہ اللہ کی مشیت اور مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ سچے ہوں اقرار میں، وعدے میں، اور کہیں انشاءاللہ۔ اس کو کہیے کہ بالکل دل سے کہہ رہا ہوں، مگر میں انشاءاللہ کے بغیر کل کا وعدہ، مستقبل کا کوئی وعدہ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ چیز غلط ہے۔ آپ کو سمجھائیے، اور یہ آیت کریمہ جو سورہ کہف کی ہے اس کو پیش کیجئے، اس کا سبب نزول معلوم کیجئے، ترجمہ اور تفسیر کی قرآن مجید میں، اور انشاءاللہ آپ بتائیں گے تو ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ مطمئن ہوئیں گا۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ و بارک اللہ میں کون سا افضل ہے؟ ماشاء اللہ جو اللہ چاہے، اللہ کی چاہت سے ہوگا، اس کے چاہے بغیر نہیں ہوگا۔ اب بارک اللہ دعا ہے، اللہ تم کو برکت دے، بارک اللہ نے اللہ تعالیٰ تم کو برکت دے، تمہاری صحت میں برکت دے، تمہارے مال اولاد میں برکت دے، دعا یہ جملہ ہے۔ اور ماشاء اللہ کسی چیز کو دیکھ کر کے آپ جب خوش ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ماشاء اللہ، تو یہ خوشی کا جملہ ہے۔ اگر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہے تو نظر بد سے بھی بچتا ہے آدمی۔ بیوی بچوں کو دیکھیں، اپنے گھر مکان کو دیکھیں، اپنی جائیداد کاروبار کو دیکھیں تو کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو یہ جملہ اچھا ہے ماشاء اللہ، جو اللہ چاہے، یعنی اللہ نے چاہے تبھی یہ مکان ہے، جائیداد ہم کو حاصل ہے، تو اس میں اللہ کی نعمت کا اعتراف ہے۔ اور جب آپ کہتے ہیں بارک اللہ تو آپ دعا دیتے ہیں دوسرے کو برکت کی۔ ہاں تبارک اللہ، ماشاء اللہ تبارک اللہ، اللہ با برکت ہے، عظیم البرکت ہے، تو یہ اللہ کی تعریف ہے۔ لیکن بارک اللہ آپ بولیں گے تو یہ تو دوسرے کو دعا دے رہے ہیں کہ اللہ تم کو برکت دے۔ ماشاء اللہ ہو تبارک اللہ ہو۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے کچھ بھائی کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے اور رسول نے چاہا تو یہ کام ہوگا، تو اس طرح کہنا کیسا نہیں تو ہے؟ آپ نے ابھی درس میں ہمارے سنا کہ اللہ چاہے اور رسول چاہے، جو بھی کہے گا اللہ کی چاہت کے ساتھ واو لگا کے بولے گا تو یہ شرک اصغر ہے۔ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ماشاء اللہ و شیتا، تو آپ نے کہا اجعلتنی للہ ندن۔ سنن نسائی میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بسند صحیح حدیث ہے کہ تم نے مجھ کو اللہ کا ند شریک ہم پلہ کر دیا، بل ماشاء اللہ وحدہ۔ لیکن اگر کوئی کہنا بھی چاہتا ہے تو صرف یہ کہے گا کہ جو اللہ چاہے، شاء اللہ ثم شاء محمد۔ اور اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں ہے، تو اب تو یہ جملہ تو اور بھی نہیں کہنا، یہ تو اس کو کہنا ہے جو چاہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تو نہیں ہے ہمارے لیے، تو ہم اپنے ساتھی کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ چاہے پھر تم چاہو گے تو یہ کام ہوگا، اللہ چاہے اور تم چاہو ایسا نہیں بولنے کا۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ آج کل دیکھا گیا ہے کہ جو حضرات ہمارے ملتے جلتے رہتے ہیں، سلام کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ انگوٹھا پکڑتے ہیں، اس کے بعد دونوں ہاتھ چومتے ہیں، یہ کہاں تک شریعت نہیں میں؟ سلام کا اپنا ایک مصنون طریقہ ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا ہی جملے پر اگر اکتفا کرے تو 10 نیکی، ورحمۃ اللہ لگا دو تو 20 نیکی، وبرکاتہ لگا دو تو 30 نیکی۔ پھر ہاتھ مصافحہ کرے، دائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے ملائے، اگر زیادہ دن کے بعد ملا ہے، بڑا عزیز و قریب ہے آپ کا، پھر آپ اس کے گلے بھی لگ سکتے ہیں، معانقہ کر سکتے ہیں۔ وباللہ تعالیٰ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ اللہ یا ربی یا اللہ، اللہ یا ربی یا اللہ۔